بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب خاتون ہے، وہ خوش نصیب عورت ہیں جن کے پاس امام الانبیاء خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی قمیض مبارک تھی، تو انہوں نے وہ قمیض دی تھی اپنے لخت جگر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ لیکن خدا کی قدرت یہ تھی کہ جس وقت ظالموں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تو اسی دوران وہ قمیض گم ہو گئی۔ قمیض جس وقت گم ہوئی تو اس حادثے کے بعد اکثر طور پر حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھی کہ میرے لخت جگر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا مجھے اتنا دکھ نہیں ہے، اتنی تکلیف نہیں ہے جتنی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی قمیض گم ہونے کا مجھے دکھ ہے۔ یہ تھا صحابیات کے اندر حضور علیہ السلام کی محبت کا اثر کہ حضور علیہ السلام کی محبت، وہ تو حضور کی ذات تھی، تو حضور علیہ السلام کی جو قمیض مبارک تھی وہ اپنے بیٹے سے بھی زیادہ اس سے محبت کی جا رہی ہے۔ تو کچھ عرصے کے بعد حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ وہ قمیض شام کے اندر رہنے والا ایک شخص شامی ہے، اس کے پاس وہ قمیض ہے۔ تو جب حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس غم کو اس شامی تک پہنچا کہ حضرت اسماء اس قمیض کی وجہ سے بہت غم کے اندر ہیں، پریشان ہیں، تو اس نے ایک شرط لگائی کہ میں قمیض حضرت اسماء بنت ابی بکر کو اس شرط کے اوپر لوٹاؤں گا کہ وہ حضرت اسماء بنت ابی بکر میرے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کرے۔ تو جب حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بتایا گیا، وہ قمیض ایک شامی بندے کے پاس ہے، اس نے شرط یہ رکھی ہے کہ تو اس کے حق کے اندر اللہ سے دعائے مغفرت کرے۔ تو حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے جگر کے ٹکڑے کا وہ قاتل ہے، میں اس کے لیے کیسے دعا کروں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اس نے تو یہ شرط رکھی ہے، اس شرط کے اوپر وہ قمیص آپ کو مل سکتی ہے ورنہ آپ کو نہیں مل سکتی۔ تو یہاں پر حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کنایہ استعمال کیا۔ وہ کنایہ کیا استعمال کیا؟ فرمایا کہ ٹھیک ہے اس کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ اس کو لایا گیا تو اس کے ساتھ کھڑے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو اس اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ قمیص عبداللہ بن رواحہ کو دیں، اس کے بعد میں آپ کے حق کے اندر دعا کروں گی۔ تو جس وقت اس شامی آدمی نے وہ قمیص حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ دی تو اس وقت حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا غفر اللہ لک یا عبداللہ، عبداللہ اللہ تمہاری مغفرت فرمائے۔ تو وہ جو شامی آدمی تھا اس کے ذہن کے اندر یہ خیال آیا کہ عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ مجھے پکار کر حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق نے میرے لیے مغفرت کی دعا کر دی، وہ خوش ہو گیا۔ لیکن حقیقتاً یہ تھا کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس کو دعا نہیں دی، اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی، بلکہ یہ جو دعا تھی یہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کے لیے تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ادھر سے حضور علیہ السلام کی محبت قمیض کے ساتھ، ادھر سے اپنے بیٹے کی جدائی کی تکلیف اور غم کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر اس لیے فرمایا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد جو ہے انسان کے لیے آزمائش ہوا کرتی ہیں۔ تو اس لیے حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ قمیص بھی واپس کر لی اور اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی، بلکہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق کے اندر حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دعائے مغفرت فرما دی تھی۔